बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता लेक्चर में हमने उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1 नए कोर्स के मुताबिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म ए वादिय लौलाब इसके पहले दो अशार की तशरीह समझी। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह इस नज़म के बकिया 3 अशार की तशरीह समझेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले दो अशार की तशरीह में भी आपको बताया जा चुका है कि अगर इस नज़म में से कोई से दो अशार तशरीह के लिए पेपर में आ जाएं तो सबसे पहले आप उसकी तशरीह में ये पैराग्राफ ज़रूर लिखेंगे ताकि आपकी तशरीह जानदार हो जाए। पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसकी रीडिंग हम शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह में कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ अब हम इसकी रीडिंग नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। शेर नंबर 3 मुलाहिज़ा कीजिए। हैं साज पे मौकूफ नवाहाए जिगर सोज, ढीले हैं अगर तार रुपए कार है मिज़राब ए वादिय लौलाब। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के माना देखें। साज का मतलब है मौसीकी का आला, मौकूफ मुनहसिर, नवाहाए जिगर सोज जिगर को गर्मी बख्शने वाली आवाज़ें, ढीले हों कमज़ोर हों, मिज़राब इसके दो माना हैं। मिज़राब का एक मतलब है वो आला जिससे साज बजाया जाए, और मिज़राब मौसीकार को भी कहते हैं, म्यूजिशियन को भी कहते हैं, जो कि कोई धुन बनाता है। तो इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह होगा कि साज यानी मौसीकी के आले पर ही जिगर को गरमा देने वाली धुन मुनहसिर होती है। अगर साज के तार ढीले हों तो मौसीकार म्यूजिशियन जितना भी माहिर हो वो बेकार है। आइए अब इस शेर की तशरीह समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर के अंदर सनअत मुराअतुन नज़ीर पाई जा रही है। जब किसी शेर में एक ही मौजू या मंजर से मुतालिक अल्फाज को जमा कर दिया जाए तो इस अमल को सनअत मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। इस शेर में एक ही मौजू से मुतालिक अल्फाज साज, नवा, तार और मिज़राब का इस्तेमाल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मौसीकी के आलात के पर्दे में उम्मत से खिताब। इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मौसीकी के आलात के पर्दे में उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस वादिय लौलाब के अफराद को मुखातब किया है। चुनांचे शेर को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इस शेर में तार से मुराद उम्मत के अफराद हैं। तार उम्मत के अफराद हैं, जबकि मिज़राब यानी जो साज बजाने वाले हैं वो उससे मुराद कायदीन या रहनुमा हैं। डियर स्टूडेंट्स, शायर कहते हैं कि नवाहाए जिगर सोज यानी जिगर को तड़पा देने वाली आवाज़ें, यानी दिल को छू लेने वाली, रूह में उतर जाने वाली आवाज़ें सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब साज बिल्कुल दुरुस्त हो और उसके तार मजबूत और तनाव में हों। जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि यहाँ साज या गिटार बिल्कुल ठीक है। अब इससे जो धुन बनेगी वो बहुत ही अच्छी होगी और सुनने वाले को वो महसूस करेगी। अब अगर तार ढीले हों, जैसे ये दूसरी तस्वीर में आप देखें, तार टूट चुका है, तार ढीला हो चुका है, यानी उनमें वो ताकत, तवाज़ुन और दुरुस्तगी ना हो, तो चाहे मिज़राब यानी साज बजाने वाला आला या शख्स कितना ही माहिर क्यों ना हो, वो अच्छी धुन पैदा नहीं कर सकता। ये इस लेफ़्ट साइड वाले गिटार से आतिफ असलम ही क्यों ना आ जाए, अरिजीत सिंह ही क्यों ना आ जाए, वो भी अगर इससे कोई अच्छी धुन पैदा करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि साज ख़राब है। यहाँ साज से मुराद उम्मत मुस्लिमा या कोई कौम है, तार से मुराद उस कौम के अफराद हैं और मिज़राब से मुराद रहनुमा या कायद है। यानी अगर उम्मत के अफराद ही ढीले होंगे, बात को तवज्जो से सुनने वाले नहीं होंगे, तो कायदीन उनके अंदर वो जोश, जज्बा और वो धुन पैदा नहीं कर सकेंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम यह है कि अगर कौम के अफराद खुद कमज़ोर हों, बेअमल हों, बेहिस हों, तो बेहतरीन क़यादत भी उनका कोई फ़ायदा नहीं कर सकती। रहनुमाई तभी कामयाब होती है जब कौम भी इस लायक हो कि वो उस रहनुमाई को कबूल करे। यानी सिर्फ लीडर बनने से तब्दीली नहीं आती जब तक आवाम में किरदार, जज्बा और आमादगी ना हो। तो अब लीडर खिताब कर रहा है, आपको तकरीर कर रहा है, झिंझोड़ रहा है, तो लोग आगे सोए हुए हैं, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जैसे एक साज टूटा हुआ है तो उससे कोई भी अच्छी धुन पैदा नहीं हो सकती। तो हैं साज पे मौकूफ यानी अफराद, उम्मत के अफराद पर मौकूफ है कि जिगर को गरमा देने वाली तकरीर या आवाज़ें पैदा हों। अगर
لوگ ہی ڈھیلے ہوں، لوگ ہی کمزور ہوں، بے عمل ہوں، بے حس ہوں، تو پھر مزراب یعنی قائدین وہ بھی بیکار ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قوم میں خود تبدیلی کی کوشش ضروری ہے، صرف لیڈر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اسٹوڈنٹس، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر امت کے افراد خود غفلت، کمزوری اور بے عملی کا شکار ہوں تو بہترین قیادت بھی انہیں نہیں اٹھا سکتی۔ تبدیلی تب آتی ہے جب افراد و رہنما دونوں میں ہم آہنگی ہو، جب افراد بھی اپنے رہنما کی بات سن رہے ہوں۔ جیسے ایک درست ساز اور مضبوط تار سے ہی سریلی نوا پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اب شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ ملا مولوی یا مذہبی رہنما، نور فراست دین کی گہرائی، بے سوز مردہ یا بے اثر، میں خانہ صوفی کی خانقاہ، میں ناب عمدہ شراب۔ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے، اب مفہوم دیکھیں۔ ملا کے پاس دین کے ظاہری معلومات تو ہیں مگر اس کی نظر نور فراست سے خالی ہے، اس کی دل کی آنکھ فراست اور روحانی بصیرت سے خالی ہے۔ دوسری طرف صوفی کا جو عشق الہی یا معرفت کی شراب ہے وہ بھی جذبے اور سوچ سے خالی ہو چکی ہے، یعنی اس میں نہ اب وہ روحانی کیفیت ہے نہ دل کو گرما دینے والا اخلاص ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کے اندر بھی صنعت مراعات النظیر پائی جا رہی ہے۔ جب کسی شعر میں ایک ہی موضوع یا منظر سے متعلق الفاظ کو جمع کر دیا جائے تو اس عمل کو صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ اس شعر میں ایک ہی موضوع سے متعلق الفاظ یعنی بے سوز، میں خانہ اور میں ناب کا استعمال ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کے اندر سب سے پہلے مصرعے میں ملا پر طنز کیا جا رہا ہے، مولوی پر۔ ان اشعار میں اقبال امت مسلمہ کی دینی قیادت اور روحانی طبقات کی زوال پذیر حالت پر تنقید کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں اقبال کہتے ہیں کہ آج کا ملا یعنی دینی عالم صرف ظاہری عبادات اور رسموں پر زور دیتا ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ، عقل مندی اور وقت کے حالات کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا علم صرف کتابوں کی حد تک ہے، نہ وہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو آگے جانے یا آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دل کی بصیرت اور بینائی طلب کرو، یعنی کیونکہ آنکھ کے دیکھنے اور دل کے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرے مصرعے میں اقبال صوفی پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب صوفیوں کی محفلیں بھی جذبے اور سچے عشق سے خالی ہو گئی ہیں۔ پہلے جہاں روحانیت اور دل کی باتیں ہوتی تھیں، اب وہاں صرف ظاہری ذکر، رسمی عبادات اور دنیاوی باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ صوفی بھی لوگوں کی اصلاح کرنے والا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں درس تو دیا جاتا ہے لیکن خود اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اقبال کے مطابق دین صرف عبادات یا ظاہری رسوم کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ قوت ہے جو انسان کے دل و دماغ، سوچ اور عمل کو بیدار کرتی ہے۔ ملا اور صوفی اگر صرف رسموں تک محدود ہو جائیں اور ان میں سوز، علم اور قیادت کا جذبہ نہ ہو تو وہ امت کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اقبال کے اشعار میں ایک شدید فکری تنقید ہے کہ آج کے ملا میں فراست و حکمت کی کمی ہے اور صوفی کے ہاں عشق اور سوز باقی نہیں رہا۔ دین کے یہ دونوں ستون جب کھوکھلے ہو جائیں تو قوم نہ بیدار ہو سکتی ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتی ہے۔ شعر نمبر 5، بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ بیدار کا مطلب ہے جاگے ہوئے، فغان سحری سحر کے وقت کی فریاد یا دعا، مدت سے ایک زمانے سے، درویش فقیر یا مرد مومن، نایاب کم یا تھوڑا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ جس مرد مومن کی سحر کے وقت مانگی گئی دعاؤں سے قوم کے دل بیدار ہو جائیں، ایسا شخص ایک مدت سے قوم میں نایاب ہے۔ یعنی جو شخص قوم کے ساتھ اس قدر مخلص ہو کہ وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تہجد میں دعائیں مانگتا ہوں، ایسا شخص اب امت مسلمہ میں طویل عرصے سے
نایاب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اقبال نے جو لفظ درویش استعمال کیا ہے، اقبال کا تصور درویش ہے کیا؟ اقبال کے ہاں درویش کسے کہتے ہیں؟ اقبال کا تصور درویش صرف فقیر یا صوفی تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا بیدار مغز باعمل سچا مسلمان ہے جو امت کو جگا سکے۔ اسی لیے اقبال درویش کو اپنی شاعری میں قلندر اور مرد مومن کے مترادف بھی استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ درویش یعنی اللہ والا، سچا رہنما، باعمل با فکر انسان جو سحر کے وقت اللہ سے دعا، فریاد اور سچی پکار کرے، اور جس کی آہ سحر گاہی سے یعنی صبح کے وقت کی دعاؤں سے لوگوں کے دل بیدار ہو جائیں، ایسا درویش اب امت مسلمہ میں نایاب یعنی بہت کم یا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اور درویش کی صفات اقبال کے ہاں کیا ہیں؟ اقبال کے نزدیک ایسا درویش وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو، اللہ سے گہرا تعلق رکھتا ہو، اس کی دعا میں سچائی، جذبہ اور اثر ہو، لوگوں کے دلوں کو جگا دے، امت کو خواب غفلت سے نکال لے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یعنی بڑے بڑے علماء کا ذکر کیا ہے، خواجہ فرید الدین عطار، جلال الدین رومی، فخر الدین رازی اور امام ابو حامد غزالی جیسے مفکرین کو بھی سحر خیزی یعنی تہجد میں جاگنے اور غور و فکر کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے بھی اگر دنیا میں نام ہے نا تو یہ اسی وجہ سے نام ہے کہ یہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی ان جیسا ہمیں ایک درویش درکار ہے۔ اور ڈی اسٹوڈنٹس، شاعر افسوس سے کہتے ہیں کہ ایسی روحانی شخصیات اب کم ہو چکی ہیں، نایاب۔ امت کے دل بے حس، غفلت زدہ اور مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ روحانی سوز و گداز والے رہنماؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کی اس فکر کا عکاس ہے کہ محض علم یا قیادت کافی نہیں، بلکہ وہ روحانی با کردار اللہ والے انسان چاہیے جو پوری قوم کے دل میں روشنی، غیرت اور بیداری پیدا کرے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نظم اے وادی لولاب کے باقی اشعار کی تشریح بھی دیکھ لی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی نظموں کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔